وہ جانتا تھا یہ راستہ غلط ہے، مگر دل کبھی صحیح اور غلط نہیں پہچانتا۔ پروفیسر اپنے شاگرد کو ایک کمرے میں لے جا کر اس پر اچھی طرح کہانی یونیورسٹی کا خوبصورت لڑکا۔ وہ لڑکا یونیورسٹی کے ان طلباء میں سے تھا جنہیں دیکھ کر فوراً توجہ نہ جائے، مگر چند لمحوں بعد نگاہ خود بخود رک جائے۔ اس کے چہرے پر بناوٹ نہیں تھی، بلکہ ایک قدرتی سادگی تھی جو وقت کے ساتھ پختگی میں ڈھل رہی تھی۔ قد درمیانہ مگر انداز میں اعتماد، لباس ہمیشہ صاف ستھرا مگر نمایاں نہیں، بات کم کرتا مگر سننے کا سلیقہ جانتا تھا۔ آنکھوں میں ایک ایسی خاموش سنجیدگی تھی جو اکثر عمر سے پہلے آ جاتی ہے۔ وہ تعریف کا بھوکا نہیں تھا، اس لیے اس کی موجودگی میں ایک غیر محسوس وقار تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا، ماسٹرز کا طالب علم، ادب سے شغف رکھنے والا مگر خود کو لفظوں سے زیادہ خاموش میں تلاش کرنے والا۔ اسی خاموشی نے شاید اسے پروفیسر عارف محمود کے قریب لا کھڑا کیا تھا۔ پروفیسر عارف محمود شعبہ اردو کے سینئر استاد تھے۔ عمر تقریباً 45 برس، سفید اور سیاہ بالوں کی آمیزش، آنکھوں پر ہلکی فریم کا چشمہ اور لہجے میں وہ ٹھہراؤ جو برسوں کے مطالعے کا اور تنہائی سے جنم لیتا ہے۔ ان کی زندگی کتابوں، لیکچرز اور ایک منظم روٹین میں بندھی ہوئی تھی۔ انہوں نے برسوں پہلے یہ سیکھ لیا تھا کہ جذبات کو نظم میں رکھا جائے تو انسان خود سے نہیں بکھرتا، مگر یہ اصول بھی بعض اوقات سوال بن جاتا ہے۔ کہانی کا آغاز کسی اچانک لمحے سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہونے والے پہچان سے ہوا۔ حمزہ کلاس میں ہمیشہ اگلی صف میں نہیں بیٹھتا تھا، مگر اس کی توجہ ہمیشہ اگلی صف جیسی ہوتی۔ پروفیسر جب کسی شعر کی تشریح کرتے تو وہ نظریں جھکائے سنتا، اور جب سوال کرتا تو ایسا لگتا ہے جیسے لفظوں کو پہلے تول لیا ہو۔ یہ رویہ پروفیسر کے لیے مانوس بھی تھا اور مختلف بھی۔ ایک دن اس نے میر کے حوالے سے ایسا سوال کیا جس میں ذاتی دکھ اور اجتماعی شعور کی لکیر صاف دکھائی دیتی تھی۔ پروفیسر نے جواب دیا، مگر خود حیران ہوئے کہ وہ جواب دیتے ہوئے معمول سے زیادہ ٹھہر گئے تھے۔ اس دن کے بعد کئی چھوٹے چھوٹے لمحے جمع ہونے لگے۔ اسائنمنٹ جمع کرواتے وقت ایک محتاط سا سلام لائبریری میں اچانک نظر پڑ جاتا، راہداری میں نظریں ملتی ہی فوراً ہٹ جانا، سب کچھ معمول کے دائرے میں تھا، مگر دل کے اندر ایک سوال بے آواز ہو چکا تھا۔ پروفیسر عارف جانتے تھے کہ استاد اور شاگرد کے درمیان ایک لکیر ہوتی ہے جو نظر نہ آئے مگر محسوس ضرور ہوتی ہے۔ وہ لکیر علم، اخلاق اور ذمہ داری سے بنی ہوتی ہے، مگر حمزہ کی موجودگی اس لکیر کو مٹانے نہیں بلکہ زیادہ نمایاں کرنے لگی تھی، جیسے ہر ملاقات یاد دلا رہی ہو کہ فاصلے کیوں ضروری ہوتے ہیں۔ حمزہ بھی اپنے اندر ایک کشمکش محسوس کرنے لگا تھا۔ وہ اس احترام کو نام نہیں دینا چاہتا تھا جو اب محض استاد تک محدود نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ خود بھی جانتا تھا کہ کچھ احساسات اگر لفظ پا لیں تو اپنی اصل کھو بیٹھتے ہیں۔ ایک شام شعبے کی لائبریری میں دونوں ایک ہی شیلف کے سامنے رک گئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک رسمی گفتگو ہوئی کتابوں کے عنوانات پر، مگر اصل بات دونوں نے نہیں کہی، شاید اس لیے وہ بات زیادہ باری تھی۔ پروفیسر نے اس رات دیر تک خود سے سوال کیا کہ کیا ہر خاموش کشش محبت ہوتی ہے، یا کچھ محبتیں صرف انسان کو اس کی حدود یاد دلانی آتی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس احساس کو اپنے رویے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، مگر کہانی ہمیشہ فیصلوں کی پابندی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات کہانی بس چل پڑتی ہے، آہستہ، خاموش، بغیر اعلان، اور یہی وہ مقام تھا جہاں اس کہانی کی اصل ابتدا ہوئی، ایک ایسی ابتدا جس کا انجام ابھی لفظوں سے بہت دور تھا۔ وہ لڑکا اپنی عمر سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور باوقار لگتا تھا، درمیانہ قد، صاف ستھرا لباس، آنکھوں میں ایک خاموش اعتماد اور چہرے پر ایسی شرافت جو بھیڑ میں بھی اسے الگ پہچان دیتی تھی۔ وہ نہ تو نمایاں بننے کی کوشش کرتا تھا اور نہ ہی خود کو چھپاتا تھا، بس اپنی جگہ پر پورے اعتماد سے موجود رہتا تھا۔ ایک دن احمد نے اپنے اسائنمنٹ جمع کروائے۔ پروفیسر سلیم نے فائل کھولی تو تحریر نے انہیں چونکا دیا۔ الفاظ میں گہرائی تھی، سوچ میں درد، جیسے کوئی بات کہی نہ گئی ہو مگر لکھی ضرور گئی ہو۔ انہوں نے فائل بند کی اور گہرا سانس لیا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ کہانی اب صرف ایک طرفہ نہیں رہی، مگر اسی لمحے انہوں نے خود سے وعدہ کیا کہ وہ اس حد کو کبھی پار نہیں کریں گے جس کے بعد واپسی ممکن نہ ہو۔ مگر کہانیاں وعدوں سے نہیں، خاموشیوں سے آگے بڑھتی ہے، اور یہ خاموشی اب دونوں کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر چکی تھی۔ پروفیسر نے پہلی بار اسے غور سے دیکھا، اس نظر میں تعریف بھی تھی اور حیرت بھی۔ وہ لمحہ مختصر تھا مگر کہیں نہ کہیں دونوں کے اندر ٹھہر گیا۔ اس دن کے بعد حمزہ نے اسائنمنٹ میں گہرائی بڑھنے لگی اور پروفیسر کے تبصروں میں احتیاط۔ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کرنے لگے، مگر کسی نے زبان نہ کھولی۔ ایک دن لائبریری میں شام کے وقت
اتفاق کیا، آمنا سامنا ہوا۔ کتابوں کے درمیان وہ دونوں چند لمحے خاموش کھڑے رہے۔ پھر حمزہ نے ادب کے ایک موضوع پر بات چھیڑی۔ گفتگو خالص علمی تھی، مگر لفظوں کے بیچ ایک نرمی تھی جو غیر محسوس طور پر دل تک اتر رہی تھی۔ پروفیسر نے خود کو سنبھالے رکھا، مگر اندر کہیں ایک احساس جاگا جیسے وہ برسوں پہلے دفن سمجھتے تھے۔ دن گزرتے گئے اور یہ خاموش ایک مانوس عادت بن گئی۔ کلاس میں نگاہوں کا مل جانا، سوالوں میں غیر معمولی سنجیدگی اور خوابوں میں اضافی ٹھہراؤ۔ ایک دن حمزہ نے اجازت لے کر پروفیسر سے ایک مستقبل پر بات کی۔ اس کی آواز میں الجھن تھی، وہ رہنمائی چاہتا تھا۔ پروفیسر نے سنا، سمجھایا، اور پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ وہ صرف استاد نہیں بلکہ سہارا بھی بن رہا ہے۔ یہی احساس اسے ڈرانے لگا۔ وہ جانتا تھا یہ حد نازک ہے، اسی لیے اس نے فاصلہ بڑھانے کی کوشش کی، مگر جذبات فاصلوں کے پابند نہیں ہوتے۔ ایک دن یونیورسٹی میں ادبی نشست تھی۔ حمزہ نے اپنی تحریر پڑھی، الفاظ میں درد بھی تھا اور امید بھی۔ پروفیسر دور بیٹھا سن رہا تھا، مگر ہر سطر اس کے دل پر دستک دے رہی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ تحریر اسی کے لیے لکھی گئی ہو۔ نشست کے بعد دونوں کی نظریں ملی، نہ مسکراہٹ نہ گفتگو، بس ایک خاموش اعتراف سا۔ اس رات پروفیسر دیر تک سو نہ سکا۔ اس نے خود سے سوال کیا کہ کیا یہ محض ذہانت کی کشش ہے یا وہ احساس جسے وہ نام نہیں دینا چاہتا۔ دوسری طرح حمزہ بھی بے چین تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ایک ایسی لکیر کے قریب کھڑا ہے جسے پار نہیں کرنا چاہیے، مگر دل دلیلیں نہیں سنتا۔ اگلے دن بارش ہو رہی تھی۔ کلاس کے بعد حمزہ نے فائل واپس لینے کے لیے پروفیسر کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، باہر بارش کی آواز، اندر لفظوں کا بوجھ۔ فائل دیتے ہوئے پروفیسر کی انگلیاں لمحے بھر کو رکھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں کوئی وعدہ نہیں تھا، کوئی اقرار نہیں تھا، بس ایک احساس جو دونوں نے ایک ساتھ محسوس کیا اور ایک ساتھ چھپا لیا۔ پروفیسر نے دھیمی آواز میں صرف اتنا کہا کہ زندگی میں کچھ راستے صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، چلنے کے لیے نہیں۔ حمزہ نے سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا، مگر سمجھ جانا دل کے ماننے کی ضمانت نہیں ہوتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جہاں کہانی نے رومانس کی سرحد کو چھوا، مگر وقار کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور یہی کشمکش آنے والے دنوں میں اس رشتے کو اور گہرا کرنے والی تھی۔ وہ لڑکا جس کی موجودگی خود میں ایک وقار رکھتی تھی۔ اس دن شام کے وقت یونیورسٹی کا لان تقریباً خالی تھا۔ خزاں کے پتے زمین پر بکھرے تھے اور احمد وقاص ایک بینچ پر بیٹھا کسی کتاب کو دیکھے بغیر اس کے صفحے پلٹ رہا تھا۔ پروفیسر عارف دور سے گزرتے ہوئے رک گئے۔ دونوں کی نظریں ملی، وہ نظریں جن میں نہ کوئی سوال تھا نہ جواب، بس ایک اعتراف جو کبھی زبان تک نہ آیا۔ پروفیسر نے آہستہ سے پوچھا کہ سب خیریت ہے؟ احمد نے سر ہلایا اور مسکرا دیا۔ اس مسکراہٹ میں شکر بھی تھا اور الوداع بھی۔ وہ دونوں جانتے تھے کچھ رشتے لفظ مانگتے ہیں مگر راستہ نہیں۔ پروفیسر نے دل ہی دل میں اس طالب علم کی قدر کی جس نے کبھی ہاتھ پار نہیں کی، اور احمد نے اس استاد کو سلام کیا جس نے محبت کو کمزوری نہیں بننے دیا۔ وہ لمحہ مختصر تھا مگر دونوں کی زندگی پر گہرا اثر چھوڑ گیا۔ احمد وقاص نے یونیورسٹی چھوڑ دی، مگر ادب میں وہ سبق ہمیشہ یاد رکھا جو کتابوں میں نہیں ملتا، اور پروفیسر حارث محمود اپنی کلاسوں میں پہلے سے زیادہ خاموش ہو گئے، مگر ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی آ گئی، جیسے کسی نے دل کے بوجھ کو قبول کر کے اسے ہلکا کر دیا ہو۔ یہ کہانی یہاں ختم ہوتی ہے اس احساس کے ساتھ کہ یہ محبت پانے کے لیے نہیں ہوتی۔ کچھ محبتیں انسان کو بہتر بنانے کے لیے آتی ہے، مگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو ضرور بتائیں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے اہم ہے، اور ایسی ہی مزید جذباتی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کہانی HD+ کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ سٹوری کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔